اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ آپ کو سب کچھ پتا تھا، لیکن آپ چشم پوشی کرتے تھے۔ اب وہ کہتے صحابہ میں بھی منافق تھے منافق، لیکن جن کو جنتی کہہ دیا، جن کی تعریف کیا، وہ تو مستثنا ہو گیا، ان کو کیوں شمار کرتے ہو؟ اگر تھے تو وہ ہوں گے جن کا نام نہیں لیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہو نہ ہو، لیکن جن کو کہہ دیا یہ جنتی ہیں، ان کے ایمان کے برابر کوئی نہیں ہے، ابو بکر کا ایمان ساری امت کا ایمان ایک طرف، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو حضرت عمر کے انہوں نے کہا یہ کسی اسلام کو عزت ملے، کوئی نبی ہوتا یہ ہوتے، وہ منافق ہو سکتے ہیں؟ گول مول بات کرنی، ان کی تو وضاحت سے کہہ دیا، ان کے متعلق تو سوچنا، خیال آنا نبی کریم کو تکلیف دینی ہے کہ جن کا کہہ دیا وہ تو شامل نہیں ہو سکتے۔ بہر آقا جی کے معاملے کچھ ایسے ہیں کہ کچھ دنیا کے اصول ہیں ان کے حساب سے چلتے تھے، دنیا کے حساب سے چلتے تھے، سب چیز اس انداز سے چل کے سب اہل محبت ہیں، اہل محبت ہے تب بھی اصول قائم کرنا ہے۔ جیسے حضرت خادم ولی حضرت عمر نے کسی کو قتل کیا، آپ نے کیوں قتل کیا؟ کیونکہ آخر کے مومن سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو فراست ہوتی ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ جب سے کلمہ پڑھتا، کہا حضرت عمر نے یاسر کلمہ پڑھا تھا، تلوار دیکھی تھی، ڈرا تھا اس وجہ سے، ورنہ اس سے نہیں پڑھنا تھا۔ آپ نے کہا تم نے اس کا دل پھاڑا ہے؟ دیکھا تھا جب کلمہ پڑھنی ہے تو چھوڑ دینا تھا، ختم ہو گئی بات، تجھے اندر سے کیا مطلب ہے؟ اگر صحیح معنی میں اسے کلمہ پڑھا ہوتا نا تو آقا جی قصاص لیتے نہ لیتے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اور قتل کا بدلہ قتل نہیں کیا اس نے، لیکن گھڑی گھڑی کہتے ہیں کہ انجا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی سبق ملے، گھڑی گھڑی کہتے ہیں حل شککتا قلبو، تم نے اس کا دل دیکھا تھا پھاڑ کے، اندر سے پڑھا نہیں پڑھا، تم نے جب دیکھا خدا زبان کو دیکھتے زبان ختم شریعت، گھڑی گھڑی کہتے تھے، بہت پریشان تھے کہ ایسے مسائل میں مت الجھو، اگر اس کو پتہ بھی چلے تو نہیں بولنا چاہیے، بہت پر لیکن قصاص نہیں، گھڑی گھڑی ایسے کہ تم نے ایسے کیا کیوں؟ تم نے دل پھاڑا تھا، دیکھا تھا، اسے اندر سے جب سے کلمہ پڑھا تھا، ختم ہو گئی بات، چھوڑ دینا تو باقی اللہ جانے ہو جانا۔ تو آپ جانتے ہوئے بھی ایسے نہیں چاہتے، جو ایسے کرتا تھا کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو مطلب آقا جی کے معاملے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ ان کو پتہ تھا یہ ایسا ہے، اس صحابہ چند بیٹھے تم سے ایمان پہ پتہ تھا کہ دل میں اس کے گڑبڑ ہے، یہ بچ جائے تو اچھا ہے، تو ایسے اشارے کرتے تھے، ہاں جی، اور ظاہر اسلام قبول کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو پھر کہنا آقا جی کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ پتہ نہیں تھا، اپنے گھر کا، اوروں کا پتہ تھا اور اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا، اس کا پتہ تھا نمازی قدر کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے، تو اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا، یہ ہے نا بے وقوفوں والی بات۔ تو انسان خاموش ہو ایسی باتوں میں، تو ایسی حدیثیں سناتے نہیں ملا، لوگوں کے دل میں عظمت رسول نکال دیتے ہیں کہ آقا جی کو گھر کا ہی پتہ نہیں تھا۔ جیسے آقا جی کہتے خدا سے زیادہ میرے سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے خوف کی عظمت سے آپ کہتے تھے واللہ لا ادری، واللہ لا ادری، واللہ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب کچھ ظاہر حدیث کو ایسے لے لے آقا کو مجھے کیا پتہ، جب تم کا آقا کو اپنا ہی پتہ نہیں تو دوسرے کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اپنا ہی پتہ نہیں، اپنا پتہ تھا، دوسروں کا یہ جنتی ہے، یہ دوستی ہے، یہ سارا بتایا نہیں بتایا۔ جو آپ کہیں گے اپنا ہی پتہ نہیں تھا، حدیث کو ایسے سمجھیں گے تو پھر دوسرا یقین ہے، جس کو اپنا پتہ نہ ہو دوسرے کی کیا خبر پہ اس کے یقین ہونا چاہیے، اس کو تو اپنا نہیں پتہ اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہتے، اور اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے کو لا علم قرار دیتے تھے اور جانتے سب کچھ تھے۔ یہ کیسے منحوس، ایسے لوگ نیم اللہ انسان کا ایمان نکال دیتے ہیں اور لوگ شکوک میں پڑ جاتے ہیں اور بےہودے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی دیکھیں آقا جی احتیاطیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھیں کہ آقا جی کو ڈر رہتا تھا، خوف رہتا تھا، اور کبھی خوف کی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان کو کہتے ہیں کہ تم صاحب کو پکڑ کے لائے، کوئی بات نہیں، ان کو جانے دو، اور ان کو کہتے تم کچھ کر نہیں سکتے، پتہ ہوتا تھا۔ وہ مسلمان بن کے بیچ میں بیٹھے تھے، آپ کو پتہ جو جتنا بھی زور لگا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے کہا یہ ہمارے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں، اندر سے ان کو میں ظاہر کر دوں، یہ ہماری خبریں لیں گے، منافقت کریں گے یا بگاڑیں گے، کچھ نہیں کہتے، بھائی تم مسلمان ہو، ٹھیک ہو مسلمان ہو، لیکن کو اتنا اشارہ کر دیا
کہ تم کو مسلمان ہونا پڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہوگا، زیادہ ہوشیار مت بنو، زیادہ چالاک مت بنو، میں رحمت للعالمین ہوں، میں چشم پوش ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ چیزیں سوچنی چھوڑ دو۔ جو کچھ ہو رہا تھا جیسے ہوا ذرہ ذرہ پتہ ہوتا تھا، لیکن ایسے جیسے کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کے ساتھ۔ اچھا بھائی کیا، اور کبھی بتا بھی دیتے تھے، کبھی نہیں بھی بتاتے تھے۔ جیسے ایک شخص آیا تلوار لے کے آیا، آپ کے پاس بیٹھا، وہ موقع تلاش کرتا تھا، موقع ملے گا تو استغفر اللہ کچھ۔ آپ یہ کیسے آئے؟ تو اس نے اظہار محبت کا کیا، آپ کے محبت میں آئے اور برا بھلا کافروں کو کہا، یہ کہا وہ کہا، ہم آپ کے غلام بننے آئے ہیں، یہ آئے ہیں، ہم آپ کی جان نثار ہیں، ایسی اظہار کیے۔ آپ نے کہا یہ تلوار ساتھ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ کی باتیں دیکھیں، کہا تلواروں کا خدا ناز کرے، آپ تو بڑی عظمت، تلواریں آپ کے مقابلے میں کوئی حقیقت رکھتی ہیں؟ کیسی باتیں؟ کبھی تو خاموش رہتے تھے، کبھی کسی کی وضاحت کر دیتے تھے، سب جانتے تھے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ تم فلانے سردار کے ساتھ تم نے آپس میں سرگوشی نہیں کی دونوں نے؟ تم تو اب یہ جان نثار بننے آئے ہو، اصل میں تو تم میری جان لینے آئے ہو کہ موقع کی تلاش میں۔ باتیں تم میٹھی اور دوستانہ انداز کے کرتے ہو کہ میں آپ سے محبت اور رابطہ اور محبت اور غلامی کا اظہار کرتے ہو جان۔ تم فلانے سردار کے ساتھ فلانی جگہ بنی، ساری باتیں بتائیں، اور تم لوگ میرے متعلق مشورے نہیں کر رہے تھے، تمہارے ساتھ دونوں سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور تم نے اس کو یہ بات نہیں کہی تھی اگر مجھے کچھ پریشانیاں مجبوریاں نہ ہوتی تو میں تم لوگوں کو راحت دیتا، تمہاری جان چھڑا دیتا، حضرت منظر یعنی استغفر اللہ قتل کر دیتا۔ اس نے پوچھا کیا تمہاری پریشانیاں ہیں؟ تم نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں مقروض ہوں۔ اس نے کہا اگر تو یہ کام کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دے، اس سے ہم کو یہ راحت دے دے، تیری اولاد کو اپنی اولاد سمجھوں گا، ایسی تربیت کروں گا۔ اس نے تم کو یہ نہیں کہا تھا؟ اور تیرا قرضہ جو کچھ ہے سب میرے پر میں ادا کروں گا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ تیسرے کو خبر ہی نہیں تھی نا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس سے چپ ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی قید میں آیا، آپ نے کہا یا تو جان چھڑا لو، کچھ دیر دعا کی جزیہ جس کو کہتے ہیں، نہیں تو پھر قید ہی رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے، کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ ہے۔ فلانی عورت کے ساتھ فلانی رات کو فلانی جگہ اتنے مقدار کا سونا تم دونوں نے مل کر چھپایا نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گیا، اپنے گھر کا نہیں پتہ، اوروں کو آقا جی کا پتہ۔ وہ حیران ہو گیا، کیا کہتے کچھ نہیں ہے، کچھ ہے، ایسے نہ کہو کچھ نہیں، کہ تم دونوں نے مشورہ کیا، تمہاری وہ لگتی ہے، اور تم نے کہا سے کرے، پھر مشورے کرے، تم نے چھپایا ہے وہ سونا تم لوگوں نے، اور وہ سونا اس مقدار کا۔ حیران ہو گیا کہ کسی کو بتایا نہیں ہے، سارا ان کو پتہ ہے۔ گزرے ماضی کے واقعات، جی ماضی کے، آخر یہ صحابہ کو یہ شمائل ترمذی میں پوچھ پڑھتا تھا تو اس میں وہ واقعات 6-7 عورتوں کو واقعہ بیان کیا۔ ایک عورت ایسی تھی، اس نے ایسے آپس میں بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہیں عورتیں، تیرا خامند کیسا ہے، تیرا خامند کیسا ہے، تیرا خامند کیسا ہے، تو یہ تو ہوتی ہیں ایسی۔ ایک نے کہا میرا خامند اتنا بہادر ہے، دوسرے نے کہا میرا خامند اتنا بخیل ہے، اور تیسرے نے کہا میرا خامند اتنا ظالم ہے۔ ان کی فصاحت بیان کی۔ یہ آپ نے کب سنا، کب دیکھا؟ علم میں جو گزرے ہوئے چیزیں۔ ایک نے کہا میرا خامند ایسا ان انطق وطلق وان اسکت اعلق، بولوں تو بیڑا غرق ہو جائے، نہ بولوں تو مرتی رہوں۔ کہ بڑی فصاحت تھی، بلیغ تھی، کہ 2 جملے بولتی تھی جس میں سارا، اگر مذمت ہے تو ساری آ گئی، اگر اس کی تعریف ہے تو ساری آ گئی۔
اتنا مختصر کلام اور سمجھ میں سب کچھ آ جائے کہ نہ کھانا دیتا نہ کپڑا دیتا ہے، بس مری رہتی ہوں. اگر کچھ بول بڑھوں تو پھر طلاق کا مسئلہ آتا ہے کہ پھر جا عیش کر، ایش جو ہو رہی ہو رہی. اور بھی ایسے میں تیرا خامد، اس نے بھی ایسی تعریف کی جیسے حیا اور ادب کے درمیان جس کو مرد کہتے ہیں وہ مرد ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں وضاحت کی ضرورت نہیں، بہت کچھ چاہتا ہے کہ نہ مرد نہیں ہے، میری ہر خواہش پوری ہوتی ہے اس سے. اور بھی ایسی باتیں. تو یہ گزرے ہوئے زمانوں کے واقعات آقا جی نے بیان کی جو ہو چکے تھے، اور آئندہ جو ہوں گے نہ ہوں گے وہ حدیثوں میں دیکھ کتنا یہ سب پتہ تھا، اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا. ہے نا نامراد ایسے لوگ، ایسی حدیثیں سنانی، عوام کا دماغ خراب کرنا. پھر وہ بیچارے ظاہر اتنا علم تو ہوتا نہیں، سوچتے ہیں آقا جی پریشان تھے، آقا جی کو کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں. اتنا بتانا پھر اپنے گھر کا کہ اپنے گھر کے متعلق انسان کو خود صفائی نہیں پیش کرنی چاہیے. کسی کو انسان حکومت کورٹ میں جاتا ہے اس کی صفائی کی چاہے معتبر بھی ہو، پھر بھی کہتے بھائی تمہارا گواہ کا مسئلہ یہ رہے گا، ٹھیک ہے تم معتبر مانتے ہیں، لیکن دنیا کے اصول قانون کے اصول ایسے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا جی کا. تو آقا جی ہر لحاظ سے ایسے چلیں دنیا میں کہ ہر آدمی دنگ حیران ہے. اور عقل حیران اس لیے ہوتا ہے کہ علم والے حیران ہیں، دانش والے حیران ہیں، حکمت والے حیران ہیں. تعلیم کسی سے نہیں لی، تعلیم سب کو دیتے ہیں، اور ہر تعلیم انتہائی کمال پر ہے، عروج پر ہے. کوئی بھی تعلیم ہو اور لی کسی سے نہیں. کوئی بغیر تعلیم کے علم والا ہو سکتا ہے سیکھنے کے؟ آپ بغیر سیکھنے کے ہر چیز جانتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. انسان کی عقل حیران ہوتی ہے. ایسے یہ مسائل بھی ایسے ہی کہ خود چھپنا اور کبھی کہنا نہیں جی جانے دو ان کو، دیکھو پکڑو 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 نہیں. ایسے کبھی کہہ دینا بھائی ہم پیاسے ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس پینا نہیں ہے. اس عورت نے پانی دیا سمجھے، ٹھیک ہے بھائی بارش نہیں، بارش کی دعا مانگو، تم کو بارش ایسے ملے گی. اور کبھی پانی نہیں ہے تو نہ کہ بھائی بستیوں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے آؤ، گھوٹ گھوٹ پی کے پہنچ جائیں گے. یا بارش کی دعا کرتے ہیں. یہ کائنات کی حیات ہے. کیسے اس دن کیا کیا آپ نے؟ کیا تھوڑا تھوڑا پانی لے آؤ، بہت پیاس ہے کہ قلت ہے. یا بعض جگہ صحابہ نے رستے میں اونٹ ذبح کیے تھے ایک جنگ میں، پانی نہیں تھا، ان کی اوجری نے چھوڑ دی. ایسے ہی کر لو، کیا کریں پھر؟ کہا تم ہر چیز میں سوچ سکتے ہو کیا کروں نہ کروں، میں جو چاہوں کر لوں. کبھی میں تم کو ایسا بھی اپنا حال بتا دوں گا کہ میں محمد مصطفیٰ کون ہوں. یہ تمہاری ترتیب سے تم کچھ نہیں کر سکو گے کہ میری طرح سے تم ایسے ایسے اسباب میں ایسے ایسے کیا کرو. میں تو ایسے بھی کر سکتا ہوں، ایسے بھی کر سکتا ہوں، اور بہت کچھ کر سکتا ہوں. تم پانی کی قلت ہے، نہیں کہا تھوڑا تھوڑا پانی پی لیں گے جیسے بستیوں سے لیا تھوڑا تھوڑا کر کے. یا پھر تیار ہو کوئی استسقاء پڑے، نہیں کیا پیالہ لے آؤ، پیالہ لے آؤ، کیا پانی پی لو. بس ایسے کیا دھارے پانی. یہ کیا؟ آپ تو اس بڑھیا کو کہتے ہیں ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پلاؤ. پھر اسے پانی پھر اس کا پانی بھی ویسے کا ویسا. پھر اس میں کتنی قصہ لمبا سنایا، اس کو امان دی، یہ دی کہ تمہیں ضرورت پڑے کافر سے بھی معاملے ہو سکتے ہیں، اور جو تمہارے سے کافر بھی نیکی کرے اس کے ساتھ احسان دے. بہت کچھ سکھانا تھا. اور کبھی پانی نہیں ہے تو پھر صلاۃ استسقاء پڑھو. آج پانی نہیں تو صلاۃ استسقاء بھی نہ پڑھو، کہیں سے لا بھی نہ، بس پیالہ لاؤ پانی دیکھو کہ جی سامنے ہی ہے. اور ایسے کیا پانی سامنے، ایسے ایسے کر رہے انگلیوں سے پانی نکل رہے، 5 فوارے چل دھارے. اور اتنا پانی کہ اونٹوں نے پیا، بکریوں نے پیا نہیں. یہ کہاں سے رہا تھا؟ آپ ادھر تو کہہ رہے تھے ہم پیاسے بڑھیا کو پانی پلاؤ، آج یہ پانی ادھر سے جا رہا. یہ کی اب چپ تھے صحابہ. سوچے نا. ایسے آقا جی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی کے متعلق کیسے کہتے ہیں پتہ نہیں، جیسے دنیا. بعد میں 2 رکوع قرآن کی اترے، حضرت عائشہ کی برات میں آنے.
پھر جس کا دل دکھا ہوا آقا جی برداشت کرتے، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. آقا کی طفیل، جب انسان کا دل دکھا کچھ ہو برداشت، آقا جتنی برداشت اتنا کوئی نہیں کر سکتا جی. جب قرآن کے 2 رکوع اترے تو حضرت عائشہ کچھ چھوٹی عمر کی بھی تھی، کچھ صدمے سے چور چور تھی، کیونکہ بہت بڑا صدمہ تھا، الزام تہمت لگائی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بری کر دیا. تو ابو بکر صدیق نے عائشہ کا اشکری رسول اللہ، اس شکر ادا کر حضرت محمد مصطفیٰ کا. کہا میں ان کا شکر نہیں ادا کرتی، میں اللہ کی ادا کروں گی. یہ تو میرے متعلق سوچ رہے تھے، وہ کیسے تجھ کو خود بری کریں. وہ نہیں اٹھی شکر کے لیے. آپ کو پتہ تھا صدمے سے چور چور ہے. اب یہ نامراد، یہ بے دین جن کو عقل نہیں ہے، کیسے دیکھو حضرت عائشہ نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اصل میں اللہ نے کیا تھا. تو آقا جی پھر چپ ہو گئے. دیکھو آقا جی کا شکر نہ ادا، بیوی نہ ہوتی ان کو یہ عظمت ملتی. آقا جی پتہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اصولوں سے چیز ہونی چاہیے. ایک دم اپنے گھر والے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے کو بری نہیں کرنا چاہیے، اصول اور دلائل سے بری کرنا چاہیے. ایک دنیا کے لیے قانون بھی بنا ہے اور قانون کی حیثیت سے چلے. جس نے کسی سے تعلیم سیکھی، یہ کتنے بڑے معجزے اور کتنی بڑی دانش ہے آپ کی. یہ نااہل علماء جو بنے وہ ان سے پھر ایسی باتیں اخذ کرتے ہیں جس سے اپنا ایمان جاتا ہے اور لوگوں کا بھی ایمان خراب کرتے ہیں. بتائیں ابھی آپ کہ میں اللہ کا، آپ نے کچھ نہیں کہا. اور ابو بکر نے کہا نہیں کہ طفیل ہوا ہے سارا. اگر آپ کی بیوی نہ ہوتی، حضرت عائشہ کا اتنا مرتبہ ہوتا. ابو بکر صدیق اگر آقا کی نسبت میں نہ ہوتے، ان کا رتبہ ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا. اس کے باوجود آقا جی اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے. جیسے کہتے تھے سب کا میں نے احسان ادا کیا ہے، اگر کسی کا احسان رہ گیا ابو بکر کا، صدیق کا احسان رہ گیا میرے پر. یہ تواضعاً کہتے تھے، کسی کا احسان نہیں ہے حضرت نہ ابو بکر کا نہ کسی کا. یہ تواضعاً کہتے تھے. اگر ابو بکر ان کی نسبت میں نہ ہوتے، ان کی یہ قدر ہوتی؟ صحابی رسول سمجھ کے لوگ کتنا قدر کرتے ہیں. جو نہ سمجھے پھر کیا ہے. جیسے آقا جی ایک دفعہ کہتے تھے مجھے مت فضیلت دو یونس پر، تو آپ کو انہوں نے کہا تواضع کہتے تھے. آپ کہیں جی یونس پر فضیلت، آقا جی نے خود کہا ہے، تواضعاً کہا ہے. ادھر ایسے سوچنا ایمان چلا جائے گا، نہ کر ایسے. یہ بڑے مشکل مسئلے، اس میں نہ پڑا کریں. دیکھو آپ کو میں نے مثالیں دے دی، اور اس سے بڑی مثال یہ بھی بتائی خاموش رہنا چاہیے. آپ کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں. کبھی روزے رکھتے 41 دن تک نہیں کھایا پیا. صحابہ مکے میں دیکھا کہ آپ نے آج روزہ رکھا، دیکھا افطار نہیں کیا، ساتھ افطار کرتے تھے. ان کے جب افطار کریں گے ہم کریں گے، دیکھا نہیں افطار. دوسرے دن دیکھا پھر روزہ اسی روزے پہ رہے. صحابہ نے بھی رکھا. اب صحابہ نڈھال ہو کے گرنے شروع ہو گئے. طاقت نہیں اتنی، یہ قوت تو آقا جی میں تھی. آپ نے پھر بھی روزہ نہیں، کیونکہ جب کھولیں گے ہم کھولیں گے، ہم کیسے کھولیں، ابھی روزہ نہیں کھولا نہیں. تو آپ نے دیکھا، کہا ایکم مثلی، میری طرح کون ہو سکتا ہے. مجھے اللہ، تم روزہ کھول لیا کرو اپنا، تم اپنے روزے کھول لیا کرو. میں تم چلا رہا ہوں، تمہیں کیا پتہ میں کون ہوں کیا ہوں. نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا شکل انسانی میں چھپا تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. ہمارے جیسا کہتے ہیں وہ تم سے جو چیزیں نہیں ہو سکی تم کو ترتیب سکھانی تھی. ورنہ آقا جی کو کیا کسی دشمن کا ڈر تھا، کسی فاقے کا ڈر تھا یا فقر کا ڈر تھا؟ کوئی ڈر نہیں تھا ان کو. ہاں یہ ہمارے لیے ایسے کرتے تھے. تو ایک جانب دیکھتے ہیں، دوسرے جانب ایسے لوگ ایمان نہیں ملا خطرہ ایمان. تو انسان ایسی باتوں میں نہ پڑے، ایسی باتوں کو نہ سوچے. اللہ تعالیٰ بچائے گا. کیونکہ آقا کی عظمت دل سے نکل گئی نا تو سمجھو پھر ایمان نکل گیا. آپ کسی پر پورا یقین ایمان رکھتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں.
اور جس پر یقین ایمان نہ اس کی بات ہی نہیں مانتا. آقا جی کا تو مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ نبی بھی وہاں جھکے ہوئے ہیں، انبیاء کہیں نہیں جھکے، ان کی دہلیز پہ جھکے ہیں. حضرت عمر کا کچھ صحیفہ ملا، کہیں سے پڑھ رہے تھے آقا جی کو سنانے کے لیے. آقا جی کہا تو کچھ نہیں، لیکن کچھ ناگواری کے ایسے احساس ہیں. ابو بکر نے کہا ان کی طرف تو دیکھو، جب دیکھا تو ڈر گئے. اور کہا میں خدا پر راضی ہوں، اللہ میرا رب ہے، آپ میرے رسول ہیں، اسلام میرا دین. آپ نے کہا کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، ان کو گنجائش نہ ہوتی میری غلامی کے بغیر. لما وصلتا کہ ایک غلام کی تعریف آقا کے سامنے ہو سکتی ہے، وہ تو میرے غلام ہیں سارے. پھر معافی مانگی. تو اب تو ادھر تو ایسے ہی کیا، یہ حدیث بھی سوچو اور کہ تم اس کی تعریف کرتے، اور وہ بھی سوچو کہ مجھے فضیلت مت دو، اور وہ بھی سوچو کہ ایک عورت کو بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے تو ڈرتی کیوں ہے مجھ سے، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو شورے میں بھیگی روٹی کھاتی تھی، ہم تو ایک عام انسان ہیں. تو آپ کیا آقا نے خود کہا آپ ایسا سمجھنے آپ میں عقل ہے، آپ کا ایمان رہے گا؟ کیا آقا نے کہا؟ وہ تواضعاً کہا. جب وہ عورت بیٹھی تھی اس پر کچھ عظمت کا اثر ہوا، آقا کی تو عظمت چھپی ہوئی تھی، کون بیٹھا، تو وہ کانپنے لگے. آپ نے کہا علیہ کی بالسکینہ یا مسکینہ، اے مسکین عورت مطمئن آرام راحت سے بیٹھ، مجھ سے مت ڈرو، مجھے کچھ نہ سمجھ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بتاؤ میں کون ہوں. سبحان اللہ. انا ولد امرأہ، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں. اور یہ ماں کون تھی بتاؤں؟ شورے میں روٹی لگا کے کھاتی تھی. ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم کو ایسے بڑے کو تو نہیں ہیں، اللہ بڑا، ہم تو بڑے نہیں. لیکن جن کو پتہ لگے سمجھ گیا کتنے بڑے ہیں. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم. جو وہ کر سکتے ہیں کوئی کر سکتا ہے قیامت تک، جو زبان سے نکل جائے. جس کھانے کو چھو دیں، دنیا کھاتی رہے کھانا ویسے پڑا. یہ کہاں سے روٹیاں آ رہی ہیں، کہاں سے بوٹیاں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے روٹیاں آ رہی ہیں، کہاں سے بوٹیاں آ رہی ہیں. ایک بکرے میں 10 آدمی کی بوٹی ہوگی، یا ہزاروں کھا جائیں، ہزاروں کھا جائیں. دودھ کا پیالہ کہاں سے دودھ آ رہا ہے؟ پیالے میں دیکھو 10-12 آدمی کا دودھ نہیں، 4 آدمی کا دودھ نہیں، اور سارے پی رہے ہیں، پھر دودھ ختم بھی نہیں ہو رہا ہے، کم بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا؟ صحابہ کو آسے آسے پتہ چلتا تھا، صحابہ کو آسے آسے پتہ، جس کو چھو دے دیکھ لیں بس بات ختم ہو گئی. جیسے ابو بکر صاحب لے کے گئے تھے نا، تو اس صحابی کو بھی تو یہی ہو رہا تھا نا، جو گھڑی گھر سے پی جس سے آ کے قسم کھائے ابو ہریرہ نے، میں آپ کی بات ماننے والا ہوں، میں نہ کرنے والا نہیں ہوں، میرا گلا بند ہو گیا ہے، رگیں اوپر تک ہو گئی، خدا کی قسم کھاتا ہوں جا نہیں رہا ہے دودھ اندر. ٹھیک ہے. وہ جب وہ دودھ کا پیالہ آیا تو اب یہ بہت محبت کرتے تھے ابو ہریرہ. تو اگر یہ محبت کرتا ہے، محبت والوں کو پیچھے رکھنا چاہیے، اور جو کم محبت والے ہیں ان کو آگے رکھنا چاہیے. جب دودھ کا پیالہ لمبا قصہ ہے تو آپ نے ابو ہریرہ کا بیٹھے ہوئے تمہارے بھائی صحابی ان کو پلا دو. انہوں نے نہیں کہا اصل میں کتنے دن کا بھوکا ہوں اور میری وجہ سے یہ آپ آئے ہیں تو میں 2-4 گھونٹ پی لوں بیچ میں سے. نہیں کہا، لے کے چلے گئے. اور ابو ہریرہ کہتے میں دل میں تھا اب پتہ نہیں بچے نہ بچے، جب وہ پی لیں گے، لیکن ادب سے بولے نہیں. وہ سب کو دودھ پلا کیا تو دودھ ویسے کا ویسا. اب بتا یہ کہاں سے آ رہا تھا، کون ڈال رہا تھا؟ یہ 1 کیلی دودھ تھا، یہ 1 من دودھ تھا، یا 1 ٹن دودھ تھا؟ یہ تو بے حساب ہو رہا ہے. اور پینے والے واقعہ پی رہے ہیں اور ڈکانے مار رہے ہیں. ابو ہریرہ کا پیو، پیا، کا اور پیو.
پیا، پھر کہا اور پیو، پیا، پھر کہا اور پیو، اب آگے کہاں پیے کہاں لے جائیں؟ کہا قسم ہے اس ذات کی، میرا یقین بڑھتا جا رہا ہے، حق نبی جس نے آپ کو بھیجا، باسا کا بالحق، میں آپ کو کبھی نہ نہیں کہہ سکتا، گلے تک چلا گیا، آگے جاتا نہیں ہے، میں پینے کو تیار ہوں، آگے جگہ نہیں ہے۔ تو یہ خفیہ اشارہ کر رہے تھے، تم جو ریل چلا رہے تھے ختم ہو جائے گا نا، ختم کرو نا، اس کو ختم کریں آپ۔ اب یہ جو تمہاری اندر کا بھی جانتے تھے، باہر کا بھی جانتے تھے، تو اندر کی بات کو اشارے سے کہا پیو پیو پیو، آگے جیو جیو جیو۔ آقا جی تو تم کو جیوانے والے، مارنے والے تھوڑے ہیں، پیو جیو پیو جیو جیو۔ جب قسم کھائی تو یہ کیوں 3 دفعہ کہا؟ بعض سے یہی سمجھتے اس لیے کہا کہ برکت والا تھا، ان کا برکت والا کہا نا، سارا ہی برکت والا سب کے لیے تھا، اس میں ان کے اندر جو بات دل میں تھی کہ ختم ہو جائے گا، کہا تم کہتے تھے ختم ہو جائے گا، کون ختم کر سکتا ہے جس چیز کو میں ختم جب تک نہ کروں؟ پھر باقی باتیں کریں گے، مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے، اور آقا کا ساتھ انشاءاللہ دنیا آخرت میں رہے گا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی لو یو کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں؟